ایک اچھی طاقتور جماعت بننے جا رہی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اپنے تعاون اور اپنی محنت سے اس میں بھرپور حصہ ڈالیں گے۔ کچھ لوگ ابھی باہر اندر آ نہیں سکے، لیکن میں نام پڑھ دیتا ہوں اور ان کا نام لے کر پھر میں ایک مرتبہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر کراچی سے اختر جدون صاحب، کیپٹن جمیل احمد صاحب، حاجی مظفر شجرا صاحب، مہران شاہ صاحب، کریم بخش گبول صاحب، سردار اسلم ساسولی صاحب، یوسف شاہ صاحب، سلیم قادری صاحب، سردار نور الدین سنجرانی صاحب، یعقوب خاشخیلی صاحب، عمران بروہی صاحب، انجینئر حبیب میمن صاحب، ہمایوں مغیری صاحب، غلام رسول انڑ صاحب، ڈاکٹر ستار راجپر صاحب، اصغر شاہ صاحب۔ شاہ صاحب ماشاءاللہ صحت ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ بالکل۔ کتنی عمر ہوگی اب آپ کی؟ کتنی عمر ہو گئی؟ 80 پلس۔ ماشاءاللہ بڑی صحت تو اللہ کے فضل سے بہت ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک۔ اس کے بعد یاسر تالپور صاحب، لغاری صاحب، شہزاد جیلانی صاحب، عبدالرشید منفانی صاحب، رزاق شجرا صاحب، حمید جدون صاحب، سردار تیغانی صاحب، یاسر بابر صاحب، غلام رسول انڑ صاحب، نور حسن کیسرانی صاحب، علی اکبر کلماتی صاحب۔ یہ میں نے نام جو پڑھے ہیں، انہوں نے اپنی کمال مہربانی سے مسلم لیگ نون کو میاں محمد نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے جوائن کیا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ قدم ملا کر چلیں گے اور آپ کو یقیناً آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، آپ کے اعتماد پر پوری طرح انشاءاللہ ہم اتریں گے۔ اور میں یہاں پر باقی ساتھیوں کے ساتھ شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے سابق صدر ہیں سندھ کے، اور ان کا بھی اس پورے ایفرٹ میں بڑا حصہ ہے، میں اس کی میں تحسین کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے یہاں پر کچھ اور چند باتیں کرنی ہیں کہ ابھی الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے سمبل کے حوالے سے، اس کے بارے میں چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں بے ضابطگیوں اور دھاندلیوں کے خلاف ایک فیکٹ بیس فیصلہ دیا تھا، اور اب پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے، اور جس طرح 2018 میں کے الیکشن میں آر ٹی ایس نے ان پارٹیز کا مینڈیٹ چھینا تھا جس میں پاکستان مسلم لیگ نون شامل ہے، کہ پنجاب میں ہماری میجورٹی تھی، اس کو آر ٹی ایس نے راتوں رات اس کو فیصلے کو، عوام کے فیصلے کو، عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب پشاور ہائی کورٹ پشاور کے
KPK सूबे की वो हाई कोर्ट है, एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। और मैं समझता हूँ कि ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि वहाँ पर KP में ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनका किसी न किसी तरीके से मोहतरम जज साहब के साथ अजीज़दारी है, रिश्तेदारी है। मैं समझता हूँ कि इंसाफ का तकाजा ये था, मैं ये बात बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंसाफ का तकाजा ये था कि जज साहब अपनी अजीज़दारी की बिना पर इस बेंच से अलहदा होते और ऐसे जज का वहाँ पर उनकी तैनाती होती जो कि अबव बोर्ड, जिनका किसी से रिश्तेदारी या उनसे किसी कैंडिडेट के साथ ताल्लुकदारी ना होती। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत सेंसिटिव मामला है और मैं समझता हूँ कि एक सूबे के अंदर हाई कोर्ट वो पाकिस्तान बेस्ड मामले के ऊपर किस तरह फैसला दे सकती है, ये एक सवालिया निशान है, एक सवाल है जिसका जवाब मैं समझता हूँ कि यकीनन जी शऊर अवाम इसका जवाब चाहेंगे। हम 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हम ये नहीं कहते कि मुस्लिम लीग नून के साथ जो 2018 में जो धांधली हुई और जिस बदतरीन धांधली के ज़रिए PTI को इक़्तिदार दिलवाया गया, मुस्लिम लीग नून की सूबा पंजाब में सूबे में मेजॉरिटी थी, मगर इलेक्शन की रात इलेक्शन रिजल्ट्स बदले गए और हर जगह वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर इलेक्शन के नुमाइंदे थे उनको धक्के मार कर निकाल दिया गया और वहाँ पे डब्बों को बदला गया, जाली वोट डालकर और जेन्युइन वोट उनके ऊपर क्रॉस लगाकर धांधली के ज़रिए सीटें हमारी जीती हुई हरवाई गईं। तो मैं समझता हूँ कि हमें उससे सबक हासिल करना चाहिए और आज मैं समझता हूँ कि पूरी कौम अदलिया से इंसाफ पर मबनी फैसलों की तवक्को करती है और आज ऐसे फैसलों से जहाँ पर तरफदारी की बू आती है, जहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि जो तराजू है उसको झुकाया जा रहा है एक लाडले की तरफ और वो लाडला जिसको 4 साल इक़्तिदार में बिठाकर धांधली के ज़रिए किस तरीके से पाकिस्तान की तबाही की गई, पाकिस्तान की मईशत की, पाकिस्तान की सियासत की, पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक से जो ताल्लुकात थे उनको तबाह बर्बाद किया गया और हमारे जो बरादर ममालिक हैं उनके ताल्लुकात को बुरी तरह उनको मजरू किया गया और हमने 18 महीने 16 महीने में शबाना रोज़ मेहनत करके हमने उन ताल्लुकात को ठीक किया, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। और दिवालिया का मतलब आप अच्छा समझ लें, दिवालिया का खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो बैंकों के ऊपर जो खातेदार हैं वो चढ़ दौड़ते और लाखों लोग बेरोजगार होकर सड़कों पर एहतजाज कर रहे होते, मरीजों के लिए अद्वियात ना मिलती और पेट्रोल के स्टेशन पर लंबी कतारें होती, पेट्रोल ना मिलता, डीजल ना मिलता और पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स के लिए जो सनतें हैं
ان کا خام مال امپورٹ نہ کر پاتے, جو لیٹر آف کریڈٹس جو ہیں باہر سے چیزیں امپورٹ کرنے کے لیے وہ نہ کھل پاتے, ہمارے بینکوں کی باہر کوئی شنوائی نہ ہوتی اور عالمی ادارے پاکستان کا فائنینشیل بائیک آؤٹ کر جاتے. یہ مختصر ایک انتہائی خوفناک صورت تھی. اگر پاکستان خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت ہماری جو کولیشن گورنمنٹ اس نے مل کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا, جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کی ایک حقیر خدمت ہے. اور اگر پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو میرے قبر پہ بھی لوگ آ کر وہاں پر کتبے لگاتے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کو دیوالیہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے میری اور کولیشن حکومت کی عزت بچائی اور پاکستان کی عزت بچائی, ریاست بچ گئی اور سیاست انشاءاللہ وہ بھی بچ جائے گی. ہمیں پرواہ نہیں تھی, سیاست اگر تباہ ہوتی تو ہوتی, ریاست کو بچانا ہمارا فرض اولی تھا, ہمارا پاکستانی کے طور پر ہمارا فرض تھا اور ہماری یہ ذمہ داری تھی. رب تعالیٰ نے کروڑوں عوام کی دعاؤں سے یہ ہماری یہ دعا سنی اور ہم بچ گئے. اور آج ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. لاڈلا کون ہے؟ لاڈلا وہ ہے جس کو عدالت عظمیٰ میں کہا جاتا ہے کہ ویلکم کہا تھا, گڈ ٹو سی یو اینڈ وشنگ یو گڈ لک. دیکھیے, جو شخص 9 مئی کی غداری میں ملوث ہو اور پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹرز میں اور کو کمانڈر کے گھروں میں حملے جو شخص کروائے, اور وہ افواج پاکستان جو دہشت گردی کے خلاف دن رات وہ اپنے ملک کے کروڑوں عوام کو بچانے کے لیے, محفوظ کرنے کے لیے وہ راتوں کو سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں, جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور دن رات وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں اور کروڑوں بچوں کی حفاظت کرتے ہیں جو رات کو امن کی نیند سوتے ہیں, مگر خود ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے والد سپوت وہ دشمن سے لڑ کر وہ شہادت کا درجہ حاصل کرتے ہیں. ان کے خلاف 9 مئی کو جو بدترین جو غداری کی گئی, کیا وہ لاڈلا ہے یا کوئی اور لاڈلا ہے؟ اس کو جس طریقے سے یہ سہولتیں دی جا رہی ہیں اور فیصلے دیے جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہمیں اس کے اوپر دل جمی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ ہمیں انصاف کے بول بالے کے لیے بات کرنی چاہیے. اگر ایک قومی مسئلہ ہو اور ایک صوبے کی عدالت اس قومی مسئلے کا فیصلہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارے لیگل ایگلز ہیں اس ملک کے اندر, یہ ان کا کام ہے کہ اس معاملے کو, اس ایشو کو اٹھائیں تاکہ 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ انصاف کی بنیادوں پر وہ ظہور پذیر ہو اور پاکستان الیکشن کے نتیجے میں ایک پارلیمان جو ہے وہ مارز وجود میں آئے, حکومت قائم ہو عوام کے ووٹوں سے. وہی آئندہ آنے والے جو چیلنجز ہے اس کا مقابلہ کر سکتی ہے ایک منتخب حکومت. اس کے لیے ہمیں سب کو آگے بڑھنا ہوگا, نہ کہ اس میں نت نئے رخنے ڈالے جائیں, نت نئے مسائل پیدا کیے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر صرف جمہوری نظام ہی کے ذریعے پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل موجود ہے. اس کے علاوہ اور کوئی نظام پاکستان کے عوام کو قابل قبول نہیں ہوگا. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مسلم لیگ نواز کو جوائن کیا, اور انشاءاللہ یہ کارواں بڑھتا رہے گا اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.
مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کراچی میں لیڈران سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایک برادر ملک سے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کے وزیر اعظم نے مدد مانگی کہ ہمیں پیسے چاہیے، آئی ایم ایف کا پروگرام کے حصے کا تقاضا ہے، اور یہ میرے ذاتی علم میں ہے، میں اس برادر ملک کا نام نہیں لوں گا، مگر میرے ذاتی علم میں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں $1 ارب دیجئے۔ انہوں نے فی الفور $500 ملین یعنی $50 کروڑ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خزانے میں ڈال دیا جائے۔ اندازہ کریں کہ ایک طرف ہاتھ پھیلانا اور دوسری طرف رعونت اور اکڑ اور تکبر۔ جب وہ $50 کروڑ آیا تو ان کا یہ واپس لے جائیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں $1 ارب چاہیے۔ اور اس کے بعد اس برادر ملک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کتنے خراب ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے چین کے خلاف کتنا زہریلا پروپیگنڈا کیا اس حکومت نے، اور کہا کہ سی پیک کوئی سرمایہ کاری نہیں تھی بلکہ یہ قرضے تھے، جو کہ سفید جھوٹ تھا، اور یہ بات ثابت ہو گئی۔ سی پیک کے ذریعے ہزاروں میگا واٹ بجلی کے منصوبے آئے، نواز شریف کے دور میں یہ معاہدے ہوئے، اور چین کے صدر شی جن پنگ نے نواز شریف کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے $35 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان کے منصوبے میں کی۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، $300 ارب جو کہ خالی نعرے تھے، عوام کو گمراہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس، عوام کے پاس جا کر دکھانے کے لیے کیا ہے؟ اگر کراچی میں گرین لائن بنی ہے، الحمدللہ کراچی پاکستان کا گیٹ وے ہے، کراچی پاکستان کا روشنیوں کا شہر ہے۔ کراچی نے پاکستان بھر کے جو بسنے والے لوگ ہیں ان کو ایک ماں کی طرح اپنی گود میں لیا ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی آمدن کراچی سے ہوتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کراچی شہر جو ہے یہ کھنڈرات کیوں بن گیا؟ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں بلا خوف تردید کہ 2016 میں میاں محمد نواز شریف بطور وزیر اعظم گرین لائن، یہ جو گرین لائن ہے نا، گرین لائن، یہ گرین لائن یہ وفاقی حکومت کا نواز شریف کا تحفہ ہے کراچی کے لیے، اور 100% سرمایہ کاری وفاق نے مہیا کی، اور پھر اس میں بہت تاخیر ہوئی اس کی تعمیر میں۔ میں یہاں پر کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنے نہیں آیا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نواز شریف کے دور میں اگر میٹرو بس 27 کلومیٹر لاہور میں 11 ماہ میں مکمل ہو سکتی ہے تو گرین لائن کیوں نہیں مکمل ہوئی، جس کو کئی سال لگ گئے؟ اگر اورنج لائن لاہور میں، اورنج ٹرین، آپ میں سے کوئی اس میں بیٹھا ہوگا، سفر کیا ہوگا، کیا کسی نے سفر؟ کیسا سفر تھا؟ نہیں، زور سے بتانا کیسا سفر تھا؟ تو اگر سن لیں یار، بات تو سن لیں، تسی پہلی بچ پہ جاندے ہو یار۔ ابھی آپ سے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں، بھائی ذرا آرام سے، میں ابھی کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر
اورنج ٹرین وہاں پر لاہور میں عدالتی کارروائی کی وجہ سے 2.5 سال کی تاخیر کے باوجود وہ مکمل ہوئی نواز شریف کی لیڈرشپ میں، تو کراچی تو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. یہاں پر تقریباً 2-2.5 کروڑ لوگ بستے ہیں، پاکستانی، عظیم پاکستانی، کاروباری بھی، صنعتکار، تاجر، مزدور، ٹیچر، استاد، وکیل، نوجوان، بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول جاتے ہیں، مزدور فیکٹری کو جاتے ہیں. میں آپ کو بطور ایک پاکستانی بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سب سے پہلے کسی شہر کو میٹرو، اورنج لائن، گرین لائن، بلو لائن اگر چاہیے تھی، لگنی چاہیے، تو وہ شہر کراچی ہے. اس کے بعد کچھ اور ہے. اسی طریقے سے یہاں پر پانی کا مسئلہ ہے، اور اس میں بھی نواز شریف کی حکومت نے اس وقت کی سندھ کی حکومت کے ساتھ مل کر پہلے 100% پانی کا جو پروجیکٹ تھا K3 اور K4 اس کے لیے اربوں روپے مہیا کیے، لیکن شومی قسمت کہ آج بھی کراچی میں ٹینکر مافیا کا راج ہے کہ نہیں؟ ٹینکر مافیا کا راج کتنا ہے؟ اب بتائیے کہ ٹینکر مافیا کا راج اس شہر میں جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا کماؤ شہر ہے، وہاں پر ٹینکر مافیا کا راج آج بھی ہے. تو اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی کہ جو شہر اربوں نہیں کھربوں کمائے ٹیکس دے، اور وہاں پر پینے کے پانی جو ان کے لیے لوگ ترستے ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ اس خواب کی نفی ہے جو حضرت قائد اعظم نے دیکھا، اور ان شہیدوں نے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنے خون سے آبیاری کی، خون کے دریا عبور کیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی جنہوں نے پاکستان کے لیے، خداداد ملک پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. میرے کراچی کے اور اندرون سندھ کے عظیم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں، وکلاء، تاجروں اور صنعتکار بھائیوں، میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر آپ نے انشاءاللہ 8 فروری کو اپنے ووٹ سے میاں نواز شریف کو پاکستان کا وزیر اعظم بھاری اکثریت سے منتخب کروایا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا تو ہمارا یہ وعدہ ہے کہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. کراچی میں پینے کے پانی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں دوبارہ لیپ ٹاپ دیے جائیں گے. ان نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے جو عظیم ماں باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں مگر ان کے پاس وسائل نہیں کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے، لیپ ٹاپ لے سکے، ان کے لیے انشاءاللہ لیپ ٹاپ کی سکیم صرف اور صرف ان کی محنت اور میرٹ کی بنیاد پر ان کو لیپ ٹاپ ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے. لیپ ٹاپ دیے جائیں گے، کلاشنکوف نہیں. اور ان کے لیے ہم کروڑوں بچے، آج اس ملک کے اندر بچیاں
جو انتہائی ذہین اور فتین ہیں ان کی عزت کے روزگار کے لیے ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے انشاءاللہ ان کے لیے ہم ووکیشنل ٹریننگ کا انتظام کروائیں گے, ان کو اعلیٰ ٹریننگ دلوائیں گے. جس طرح ہم نے صوبہ پنجاب میں ووکیشنل ٹریننگ کا نواز شریف کی قیادت میں جال بچھا دیا تھا, لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ہم نے وہاں پر 20 ارب روپے کے وظائف, تعلیمی وظائف دیے تھے. وہ بچے اور بچیاں جو بہت قابل لیکن ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے پیسے نہیں تھے, ہم نے وہاں پر پنجاب کے اندر غریب بچوں اور یتیم بچوں اور بچیوں کے لیے ہم نے دانش اسکولوں کا جال پھیلایا تھا. دانش اسکولوں کا وہ دانش اسکول ہم یہاں پر کراچی میں اور سندھ میں اس کا جال وہاں پر پھیلائیں گے تاکہ ہزاروں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو دانش اسکولوں میں تعلیم دلوائی جا سکے. دانش اسکول کیا ہیں؟ یہ لاہور میں جو ایکشن کالج ہے اس کے ہم پلہ ہے. یہ دانش اسکول کیا ہے؟ یہ آپ کا کراچی میں جو سب سے بہترین گرامر اسکول ہے یہ اس کے ہم پلہ ہیں. فرق یہ ہے کہ اس کراچی کے گرامر اسکول میں یا لاہور کے ایکشن کالج میں تمندار, بڑے بڑے افسران, بڑے بڑے صنعتکار, بڑے بڑے افسر, بڑے وزیر, گورنر, ان کے بچے اور بچیاں جا سکتے ہیں. غریب یتیم بچوں اور بچیوں کے داخلے ان میں بند ہیں. میں نے نواز شریف کی قیادت میں یہ دانش اسکول بنائے. آج الحمدللہ وہ دانش اسکول وہاں پر ریگستانوں میں, غریب ترین علاقوں میں, اور وہ بچے اور بچیاں جو کہ تعلیم کے وسائل نہ ہونے پر وہ اپنے گاؤں کی دھول میں گم ہو جاتے, آج ہزاروں ڈاکٹرز بن چکے ہیں, انجینئرز بن چکے ہیں. امریکہ, یورپ اور پاکستان کے بہت اعلیٰ اداروں میں وہ آج دولت کما رہے ہیں, عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ, جن کے والدین, والد بھی اور والدہ بھی اس دنیا سے رخصت پا چکے ہیں, وہ یتیم ہیں. ان کو ان دانش اسکولوں نے ان کے والد کا کام بھی دیا, والدہ کا کام بھی دیا. وہ وہاں پر بچے پڑھتے بھی تھے, وہیں رہتے تھے, مفت تعلیم تھی, کھانا ہر چیز مفت تھی. اور آج الحمدللہ وہ پاکستان کے ہزاروں بچے اور بچیاں وہ اس ملک کے ماہ ناز, وہ درشندہ ستارے ہیں. میں کراچی اور اندرون سندھ کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو صدر مسلم لیگ کراچی میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف پارٹی رہنماؤں سے خطاب کر رہے تھے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.